बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब जी, जो बात कहने पे काशिफ अब्बासी को ऑफ एयर कर दिया जाता है, हाँ जी, जो बात तबत्तर के साथ करने पे बहुत सारे तारिक महमूद जहांगीरी साहब का इलेक्शन ट्रिब्यूनल ही खत्म कर दिया जाता है। वही बात जब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं तो वो सेफ एंड साउंड रहते हैं, तो हम भी राना सनाउल्लाह को कोट करते हुए आपको सुनवा देंगे। लेकिन ओवरऑल देखें, तीन चीजें बड़ी बड़ी दिलचस्प हुई हैं। सलमान अकरम राजा को हम आखिर में इसके साथ जोड़ेंगे, लेकिन होता क्या है, बिलावल भुट्टो जरदारी जो जमातें सलामती कमेटी इजलास में नहीं थी एंगेज करने को तैयार है। सही, बिलावल की हुकूमत और अपोजिशन में सालसी की पेशकश। अब पहले राना सनाउल्लाह साहब भी ऑफर कर चुके हैं और साद रफीक साहब के वालिद की डेथ नहीं, लेकिन ये मामला मुख्तलिफ है। हाँ, तो ये सालसी मुख्तलिफ है। ये है कौमी सलामती कमेटी इजलास, ऑपरेशन मुमकिना बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी वाले मामले पे पीटीआई ने शिरकत नहीं की। तो एक तरफ तो हुकूमत ये कह रही है कि ये इट्स सुपर नॉर्मल, तहरीक इंसाफ नहीं आती ना आए। हुकूमत के मुजरा ये तासुर दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ नहीं आती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा था कि हम अंगेज रहेंगे, हम सियासत बातचीत का सिलसिला। तो अब राना सनाउल्लाह की बात सुने, वो मुख्तलिफ है। बिलावल क्या कह रहे हैं जी? बिलावल कहते हैं कि पाकिस्तान, वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत और अपोजिशन दोनों से बात करने की पोजीशन में है। वो जमातें जो कौमी सलामती कमेटी इजलास में शरीक ना थी उन्हें एंगेज करने के लिए तैयार हैं। वो जो तकरीब थी इफ्तार की, उसमें खिताब में बिलावल का कहना था कि अवाम के मसाइल का हल तरजीह होना चाहिए, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी, कौमी इशूज़ पर इत्तफाक़ राय पैदा करना नागुज़ीर है, दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा और तमाम जमातों को ज़ाती मसाइल के बजाय मुल्क व कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। लेकिन हमारी सियासत में तकसीम है, कौमी मामलात में इत्तफाक़ राय पैदा करना मुश्किल हो गया है। दहशत गर्दी की सूरत में मुश्किलात का सामना कर रहा है पाकिस्तान। अपोजिशन को दावत देता हूँ वो तंग नज़री की सियासत छोड़कर आवाम का सोचें। हमारी कोशिश होगी कि मुश्किलात का हल निकाला जाए, वगैरह वगैरह। अब वो बेसिकली जब ये ऑफ़र कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, एन उसी वक्त राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, जब उनसे ये सवाल होता है कि सियासी हम आहंगी के बगैर कैसे आप इस मामले पर आगे बढ़ सकते हैं, तो कोड अनकोड वो आगे से ये कहते हैं कि अगर सूरत हाल का बेलाग और गहराई में तज्जिया करें तो अपोजिशन से मुराद पीटीआई ही है, और पीटीआई दूसरी साइड पर नहीं बैठी, वो उन कुव्वतों के साथ हैं जो कुव्वतें पाकिस्तान में दहशत गर्दी कर रही हैं और जो कुव्वतें दहशत गर्दी को सपोर्ट कर रही हैं और जो कुव्वतें पाकिस्तान के खिलाफ और रियासत के खिलाफ हैं। उसमें नदीम मलिक कहते हैं कि सर पीटीआई को दहशत गर्दों से जोड़ना मुनासिब नहीं है। वो कहते हैं जोड़ना मुनासिब नहीं है, मगर दुख की बात यह है कि वो अपने सियासी मफादात के ज़ेर असर ऐसे इक़दाम उठा रहे हैं या ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं कि जो जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ तो जो इंडियन मीडिया कर रहा था उनकी हमनवाई कौन कर रहा था? वही अकाउंट्स नहीं कर रहे थे जो पीटीआई के जाने माने अकाउंट्स हैं, और ये मालूम नहीं पड़ रहा था कि इंडियन मीडिया उनकी तायद कर रहा है या उनकी तायद कर रहे थे। और जो महरंग बलोच साहिबा हैं, हर तरफ से ये डिमांड आई है, लेकिन उन्होंने दहशत गर्दी की मजम्मत नहीं की, और अब मुबैना तौर पर यह बात सामने आई है कि उन दहशत गर्दों की डेड बॉडीज़ हासिल करने के लिए उन्होंने वो एहतजाज वगैरह किया। और पीटीआई इस सूरत हाल में महरंग बलोच को एक डेमोक्रेटिक सियासी शख्सियत के तौर पर डिफेंड कैसे कर सकती है? तो एक तरीके से एक तरफ से एक पूरा फुल थ्रॉटल में अटैक है पीटीआई के ऊपर कि आप खड़े में उनके साथ, यानी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ आप कॉर्नर कर दिया गया फुल टाइम। और साथ में बिलावल भुट्टो जरदारी ऑफर कर देते हैं कि कोई बातचीत में कोई पुल हम तो दोनों से बात कर सकते हैं, तो हम इसके ऊपर जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें देखें फिर राना सनाउल्लाह से सवाल होता है, वो मज़ामत वाली वो पूरी कहानी सुनाते हैं कि इमरान खान पॉपुलर नहीं है, हमने बड़ी जनाब मियाँ साहब ने मज़ामत की सियासत की 1992 से 2022 तक, में शामिल करें। उस पर उन्हें तीन दफ़ा टोकते हैं, कहते हैं नहीं वो जो 97 का इलेक्शन, वो जो 96-97 में आप दोबारा से बैत हो गए थे, मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। आपकी तो जन्म कुंडली ही कहाँ से है? IJI जो है, और जो ज़ियाउल हक का उन्होंने रेफरेंस दे के उन्होंने कहा नहीं वो तो था, लेकिन फिर हमने कह दिया कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। कहते हैं लेकिन फिर वो डिक्टेशन नहीं लूँगा के बाद फिर आप अमीरुल मोमिनीन, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अमीरुल मोमिनीन बन गए थे, आप पीपल्स पार्टी कैसे कायदा रेजोल्यूशन आ रही थी अमीरुल मोमिनीन के लाने के लिए 97 से 99 तक जब ये रहे। पीपल्स पार्टी जो है वो किस तरीके से सिर्फ 16 जमातों तक महदूद हो गई थी, वो उन्होंने छेड़ा, उन्होंने बात बदल दी, फिर वो आगे चल पड़े। फिर वो बात कहते हैं कि जो कहते हैं कि वो जो
ROs کا الیکشن تھا, پھر RTS کا الیکشن تھا, اب فارم 47 آ گیا. رانا ثناء اللہ صاحب بڑے دھڑلے سے یہ بات کر دیتے ہیں کہ ہاں اب فارم 47 آ گئے, تو پہلے اس طرح ہوتا تھا. وہ کہتا اب اس بحث میں نا دیکھیں جو رانا ثناء اللہ نے گفتگو کیا, میں آپ کو ان کا پہلا حصہ جو الیکشن سے ریلیٹڈ ہے وہ سنواتا ہوں, پھر ہم بات کریں گے کہ انہوں نے جو DGI-SPR والے معاملے پہ, جب آپ اس کو ملا کے دیکھتے ہیں سلمان اکرم راجہ سے, ہو سکتا ہے کہ یہ ہم وی آر ٹرائنگ ٹو ریڈ ٹو مچ انٹو دس, لیکن یہ اتفاق نہیں ہے, یہ محض اتفاقیہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سے رانا ثناء اللہ یہ بیان دے رہے ہوں, دوسری طرف سے PTI اور اس میں سلمان اکرم راجہ اس طرح سوفن اپ. میں آ لکھوں تو آ جائے, یہ نہیں ہے. یہ سنیں 2024 میں جو سر آپ نے محبت کی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. 8 فروری 2024 میں ہم نے کوئی محبت نہیں کی, نہ ہم سے کسی نے محبت کی. معاملہ یہ ہے کہ کسی کی بے وفائی جو ہے وہ ہمارے کام آ گئی ہے. یہ پوری طریقے سے درست نہیں ہے, کیونکہ جو نواز شریف کو واپسی کے اوپر ٹریٹمنٹ ملا تھا, یہ دونوں باتیں آپ کی صحیح ہیں. ایک تو عمران خان سے ان کا لو لاسٹ وہ ختم ہو گیا تھا, سارے پیار محبت, وہ جو نواز شریف کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ نے اس پہ کیپٹلائز ہم نے تو نہیں کیا. لیکن جو نواز یعنی رانا ثناء اللہ شاعر اس شعر میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے یہ جو 2024 کا الیکشن ہے نا, اس میں ہماری جو جیت ہے وہ اس بات کی مرہون منت کم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ہم سے پیار ہو گیا. اچھا, ہمیں ان سے سچا پیار نہیں ملا, لیکن ان کی اور PTI کی دوریاں اتنی تھی, بے وفائی اتنی تھی, اتنا نفرت تھی کہ ہمیں اس کا فائدہ ہو گیا. بیسیکلی رانا ثناء اللہ صاحب نے توجیہ پیش کی ہے کہ یہ 2024 کا الیکشن کیوں اور کیسے رگ ہوا. صحیح, وہ بیسیکلی وہ بتا رہے ہیں, تو مدعا بیسیکلی وہ ڈال رہے ہیں کسی اور کے اوپر ہی, کہ ہمیں نہ اتنا وہ سمجھے کہ ہم کو اتنے قابل نہیں ہیں, ہم کو محبت میں اتنا آگے نکل گئے تھے, اٹ واز ادروائز. لیکن پھر آگے وہ ان سے جب سوال ہوتا ہے نا کہ رانا صاحب آپ نے کہا کہ 9 مئی پہ صدق کے دل سے معافی مانگ لیں, وہ ذرا سنیں کہ رانا صاحب نے اس کا جو جواب دیا ہے نا, 1 منٹ 41 سیکنڈ ہے. ہی از ریپیٹنگ دیٹ اوور اینڈ اوور اگین. رانا صاحب آپ نے ابھی ایک بیان دیا ہے کہ عمران خان 9 مئی کی معافی مانگ لیں تو رہائی ہو سکتی ہے. کیا یہ ریاست کی پالیسی ہے کہ اگر وہ معافی مانگ لیں 9 مئی کی تو آپ کو رہا کر دیں؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کہیں, میں تو جو بات مجھے جس طرح سے سمجھ آئے میں اس طرح سے کرنے کا عادی ہوں. معاملہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی مدعی جو ہے وہ ریاست ہے, یا آپ کہہ لیں اسٹیبلشمنٹ ہے. تو کیونکہ براہ راست ان کے گھروں پہ, ان کی انسٹالیشن پہ حملہ ہوا, گھر کو آگ لگائی گئی, ایک بہت بڑے گھر کو. تو معاملہ یہ ہے کہ DGI-SPR, میں سمجھتا ہوں کہ ہم پولیٹیشین تو پریس کانفرنس کر دیتے ہیں نا, اور کئی دفعہ جو ہے وہ باتیں ادھر ادھر بھی ہو جاتی ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اگر بات کریں اور ان کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ پہلے سے پوری طرح سے وہ جانچ پڑتال نہ ہو. تو یہ انہوں نے یہ جو لاسٹ ایئر جب 1 سال مکمل ہوا ہے 9 مئی کو, تو انہوں نے غالباً 8 مئی کو پریس کانفرنس کی تھی, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر اس کے اوپر بات کرنی ہے, اگر بات کو آگے بڑھانا ہے, تو پہلے صدق کے دل سے 9 مئی کے واقعات پہ معافی مانگے. میری اس سے اسیسمنٹ یہ ہے, میں نے کوئی بات نہیں کی DGI-SPR صاحب سے, میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے, جو کہ بالکل کہی ہے, آپ نے بھی سنی ہے, میں نے بھی سنی, پورے ملک نے سنی ہے, تو پھر اس پہ کوئی نہ کوئی گنجائش ہوتی ہے نا, گنجائش ہو سکتی ہے اس پہ, گنجائش ہو سکتی ہے. اب دیکھیں یہ ہے نیا سیاسی ٹویسٹ, یہ ان آئسولیشن ہو رہا ہے. یہاں سے رانا ثناء اللہ صاحب یہ بات کرتے ہیں, اور دوسری طرف PTI جو آل along اس تمام معاملے کے اوپر, معافی والے معاملے پہ خاص طور پہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہاتھ نہ رکھنے دینا, صحیح, وہ اس طریقے سے بیہیو کرتے آ رہے تھے. لیکن اب آپ جب سلمان اکرم راجہ صاحب کو سنیں گے تو ایک بدلاؤ جو ہے, اور یہی نیا سیاسی ٹویسٹ ہے. اب یا تو یہ اتنا سیریس ہے کہ آنے والے دنوں میں خاص طور پہ عید کے فوراً بعد آپ دیکھیں گے کہ اس پہ بہت زیادہ پیش رفت ہو جائے گی, یہ واقعی سوچ پیدا ہو گئی ہے, یا پھر وہ PTI جو ہے وہ جس طرح ہم لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر چکے کہ PTI از اوکے, سلمان اکرم راجہ ناٹ, ابھی ظاہر ہے کہ پوری PTI, سلمان اکرم راجہ از اوکے ود دس کہ عدالت نے کہہ دیا کہ عمران خان سے لیڈرز ملیں گے, باہر آ کے وہ بیان نہیں دیں گے.
عمران خان کو کوٹ کر کے بات نہیں کریں گے کہ فلاں بات کی عمران خان نے، فلاں چیز پہ یہ موقف تھا، فلاں پہ یہ موقف تھا، تو اس کے اوپر بھی وہ اوکے ہو گئے. اب سلمان اکرم راجہ سے جب اسی بات پہ سوال ہوا کہ سلمان کہ وہ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ معافی مانگ لیں، یہاں پر وہ بات کیا کر رہے ہیں؟ سر، ایک رانا ثناء اللہ صاحب سے منسوب بیان سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان 9 مئی کی معافی مانگ لیں تو رہائی کا راستہ نکل سکتا ہے. کیا پارٹی کی کئی کنسیڈریشن ہے کہ مذمت کر دیتے ہیں کھلے طریقے سے 9 مئی کی درست نہیں ہے اور ہم اس کی معافی بھی مانگ لیتے ہیں اگر ہمارا کوئی رول ہے؟ کوئی ہے کہیں سوچ ایسی؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا مکالمہ ہوگا. آپ صرف 9 مئی کو علیحدہ سے اٹھا کے ایک نقطے پہ بات نہیں کر سکتے. آپ کو چیزوں کو سامنے رکھنا ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں جب ہم بیٹھیں گے ایک ماحول ایسا بنایا جائے کہ تمام معاملات پہ بات ہو، تو میں سمجھتا ہوں تمام معاملات کا حل نکل آئے گا جو انشاءاللہ سب کو قابل قبول ہوگا. سب معاملات سے مراد یہ ہے کہ اس میں آپ یہ 9 مئی والے معاملے پہ معافی مانگنے کو بھی کنسیڈر کرنے پہ آمادہ ہوں گے؟ دیکھیں، معافی کا لفظ میں نہیں استعمال کروں گا، لیکن اس حوالے سے کوئی نہ کوئی گفتگو ہوگی. میں جانتا ہوں خان صاحب کا اس حوالے سے بیانیہ کیا ہے اور وہ مثبت بیانیہ ہے، لیکن اس وقت میں علیحدہ سے 9 مئی کی بات نہیں کرنا چاہتا. میری گزارش یہی ہے کہ 9 مئی واحد معاملہ نہیں ہے، اور بھی معاملات ہیں، 6، 8، 10 معاملات ہیں. ان پہ ایک سیشن ہو، اس پہ ہم بیٹھتے ہیں اور تمام معاملات کا حل میں سمجھتا ہوں نکالا جا سکتا ہے. لیکن آج تو راجہ صاحب آپ کا مجھے بات سن کے بہت اچھا لگا. آپ نے گنجائش پیدا کی، آپ نے فلیکسیبلٹی پیدا کی. آپ کہتے ہیں کہ 9 مئی پہ بھی بات کر لیں گے، اس میں راستہ نکال لیں گے، تو ٹھیک ہے. لفظ کا لازمی معافی کا لفظ استعمال کرنا بہت ضروری نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر اگر راستہ جماعت مادہ ہے تو یہ تو بڑی پولیٹیکل پروگریس ہوگی. دیکھیں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. اگر آپ خود تھوڑا سا پیچھے جا کے خان صاحب کے بہت سے بیانات دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ 9 مئی کے حوالے سے ان کا بیانیہ کیا ہے، اور وہ ایسا بیانیہ ہے جو میں سمجھتا ہوں بالکل حقائق کے بھی قریب ہے، اور اس میں ہر ادارے اور ہر جماعت کی تعظیم جو ہے وہ قائم رہتی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یعنی اب سلمان اکرم راجہ اس تمام بیک ڈراپ کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں بیٹھیں گے، ماحول بنائیں، سب کے لیے قابل قبول حل نکل آئے گا، which means کہ there is progress. پیش رفت تو ہو گئی. اب ان آئسولیشن مجھے تو نہیں لگتا کہ اب یہ تین چار چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک سے یہ کیسے شروع ہو جاتا ہے، اور پی ٹی آئی اس پہ بھی اوکے ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے باہر آگے ٹاکس نہیں کریں گے. اس کے اوپر بھی سلمان اکرم راجہ نے کہہ دیا which apparently is a positive development کہ آپ کے درمیان ایک کو کنسنسس. تو بات تو اب یا تو اس کا اینڈ یہی ہوگا کہ ابھی تک جو ہوا ہے کہ ہر مذاکرات یا ہر ایسی پیش رفت کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو ایک اور دھوکہ ملتا ہے، یا تو ایک اور دھوکہ ملنے والا ہے کہ اس میں اور نئی ایک نیو نارم اسٹیبلش ہو جائے، نئی کہ دس از دا نیو نارمل، وہ اسٹیبلش ہو جائے اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں بھی کچھ نہ ہو. فی الحال ظاہر ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ جس وقت تک یہ رانا ثناء اللہ کے ایگری ہونے سے، حکومت کے ایگری ہونے سے نہیں، دو اس کے مین فریق ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ اور ایک پی ٹی آئی ہے، ان کے درمیان اگر معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں تو پھر تو یہ ساری ڈیٹیلز ہوں گی جو ہم کور کریں گے. بٹ دس از ہیپننگ، اور اچانک سے فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ کہ جب حکومت کو یہ لگا کہ اب ہم حاوی ہو گئے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم بھی ہو گئی ہے، 26 نومبر کو بھی ہم ایک طرح سے لیفٹ رائٹ کر کے اب اس سے آگے بڑھ چکے ہیں، اور عمران خان سے ملاقاتوں پہ پابندی، وہ اب فتح کرنے کو کچھ نہیں بچا. 31 جنوری کی ڈیڈ لائن بھی گزر چکی ہے، 8 فروری کی پہلی سالگرہ بھی گزر چکی ہے. اچھا ٹھیک ہے، اب ذرا کنسنسس بنا لیتے ہیں. تو یہ کہانی ہے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.